میں کہ نبی قرآن پڑھتے ہیں، علی قرآن پڑھتے ہیں۔ نبی قرآن پڑھتے ہیں، علی قرآن پڑھتے ہیں، خدا کے جتنے عاشق ہیں سبھی قرآن پڑھتے ہیں۔ نبی قرآن پڑھتے ہیں، علی قرآن پڑھتے ہیں، خدا کے جتنے عاشق ہیں سبھی قرآن پڑھتے ہیں۔ خدا جانے کلام پاک سے کتنی محبت ہے، کٹے سر سے حسین ابن علی قرآن پڑھتے ہیں۔ خدا جانے کلام پاک سے کتنی محبت ہے، کٹے سر سے حسین ابن علی قرآن پڑھتے ہیں۔ کٹے سر سے حسین ابن علی قرآن پڑھتے ہیں۔ جان میں سے ملاحظہ فرمائیں، ابھی عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ مومنین کے لیے کئی عیدیں ہیں اللہ کی طرف سے اس مہینے میں، اور عید غدیر اور عید ولایت کو اللہ کی اور اسلام کی سب سے بڑی عید کہا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائے چار مصرے، عید غدیر سب سے بڑی عید ہے تو پھر عید غدیر سب سے بڑی عید ہے تو پھر یہ بات کہنے میں مجھے کوئی قلق نہیں۔ تیسرا اور چوتھا مصرع دیکھیں گے کمال بھائی، عید غدیر سب سے بڑی عید ہے تو پھر یہ بات کہنے میں مجھے کوئی قلق نہیں۔ عید غدیر جس سے منائی نہیں گئی اس کو کوئی بھی عید منانے کا حق نہیں۔ عید غدیر جس سے منائی نہیں گئی اس کو کوئی بھی عید منانے کا حق نہیں، اس کو کوئی بھی عید منانے کا حق نہیں، اس کو کوئی بھی عید منانے کا حق نہیں، اس کو کوئی بھی عید منانے کا حق نہیں۔ ملاحظہ فرمائے، ایک ایک حرف کی تعویل علی جانتے ہیں، ایک ایک حرف کی تعویل علی جانتے ہیں، پورے قرآن کی تفسیر علی جانتے ہیں۔ وارث غدیر کا ذکر ہے، ملاحظہ فرمائے، ایک ایک حرف کی تعویل علی جانتے ہیں۔ یہاں سے شیخ ملاحظہ فرمائے، ایک ایک حرف کی تعویل علی جانتے ہیں، پورے قرآن کی تفصیل علی جانتے ہیں، پورے قرآن کی تفصیل علی جانتے ہیں۔ خلقت آدم و حوا ہے بہت دور کی بات، خلقت آدم و حوا ہے بہت دور کی بات، کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں۔ خلقت آدم و حوا ہے بہت دور کی بات، کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں، کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں، کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے صرف قافیہ ملاحظہ فرمائے تمام شعراء کرام کے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں چیونٹی کی بات، کیونکہ اللہ نے قرآن میں چیونٹی کی بات کیوں کیا؟ تذکرہ فیل علی جانتے ہیں، کیوں کیا تذکرہ فیل علی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں چیونٹی کی بات کیوں کیا؟ تذکرہ فیل علی جانتے ہیں۔ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، فیل والے ہوئے کس طرح کا عصف معقول، خلقت آدم و حوا ہے بہت دور کی بات،
کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں چیونٹی کی بات کیوں کیا تذکرہ فیل علی جانتے ہیں، فیل والے ہوئے کس طرح کاسفی معقول قصہ سنگ ابابیل علی جانتے ہیں، فیل والے ہوئے کس طرح کاسفی معقول قصہ سنگ ابابیل علی جانتے ہیں، قصہ سنگ ابابیل علی جانتے ہیں، قصہ سنگ ابابیل علی جانتے ہیں۔ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، قصہ سنگ ابابیل علی جانتے ہیں۔ آج بھی دشمن اولاد نبی کی صورت کتنے دنیا میں ہے قابیل علی جانتے ہیں، آج بھی دشمن اولاد نبی کی صورت کتنے دنیا میں ہے قابیل علی جانتے ہیں، کتنے دنیا میں ہے قابیل۔ آج بھی دشمن اولاد نبی کی صورت کتنے دنیا میں ہے قابیل علی جانتے ہیں، کتنے دنیا میں ہے قابیل علی جانتے ہیں۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرما لے اس کلام میں، کتنے دنیا میں ہے قابیل، ایک ایک حرف کی تعویل علی جانتے ہیں، اس لیے کرتے تھے عیسائی بھی مولا سے سوال، اس لیے کرتے تھے عیسائی بھی مولا سے سوال، ان کو معلوم تھا انجیل علی جانتے ہیں، اس لیے کرتے تھے عیسائی بھی مولا سے سوال، ان کو معلوم تھا انجیل علی جانتے ہیں، ان کو معلوم تھا انجیل علی جانتے ہیں، ان کو معلوم تھا انجیل علی جانتے ہیں۔ کبھی ہاتھوں پہ خیبر خلقت آدم و حوا ہے بہت دور کی بات، کیسے پیدا ہوئے جبریل علی جانتے ہیں، آج بھی دشمن اولاد نبی کی صورت کتنے دنیا میں ہے قابیل علی جانتے ہیں، اس لیے کرتے تھے عیسائی بھی مولا سے سوال۔ صلوات پڑھے بھائی، آج بھی دشمن اولاد نبی کی صورت کتنے دنیا میں ہے قابیل علی جانتے ہیں، اس لیے کرتے تھے عیسائی بھی مولا سے سوال، ان کو معلوم تھا انجیل علی جانتے ہیں، ان کو معلوم تھا انجیل علی جانتے ہیں۔ کبھی ہاتھوں پہ ہے خیبر، کبھی گردن میں رسن، کیسے ہو امر کی تعمیر علی جانتے ہیں، کبھی ہاتھوں پہ ہے خیبر، کبھی گردن میں رسن، کیسے ہو امر کی تعمیر علی جانتے ہیں، کیسے ہو امر کی تعمیر علی جانتے ہیں۔ چارمی سے ملالہ فرمائے، شاید آپ کے مزاج کا ہو، جوانوں کے مزاج کا، میں پڑھنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن خاموشی دیکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ ملالہ فرمائے کہ یوں جشن غدیر ہے، یوں رو رہے ہیں شیخ جی پہ ہم غدیر میں، یوں رو رہے ہیں شیخ جی پہ ہم غدیر میں، جیسے کہ آ گیا ہو محرم غدیر میں، یوں رو رہے ہیں شیخ جی پہ ہم غدیر میں، جیسے کہ آ گیا ہو محرم غدیر میں، ان سے
کبھی حسین کا ماتم نہ ہو سکا جن کے بزرگوں نے کیا ماتم غدیر میں، ان سے کبھی حسین کا ماتم نہ ہو سکا۔ نعرہ علی حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمن اہل بیت پر، علی کے دشمنوں پر، علی کے دشمنوں پر نعرہ علی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ان سے کبھی حسین کا ماتم نہ ہو سکا۔ جشن غدیر ہے، لہذا میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ موضوع کے مطابق پڑھوں۔ ایک مطلب صلوات پڑھ دی محمد چلیں۔ مولانا فرمائے کہ خدا کریم ہے کتنا بتا رہے ہیں حسین، 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 وہ دیکھو ہر کو گلے سے لگا رہے ہیں حسین، خدا کریم ہے کتنا بتا رہے ہیں حسین، خدا کریم ہے کتنا بتا رہے ہیں حسین، وہ دیکھو ہر کو گلے سے لگا رہے ہیں حسین، وہ دیکھو ہر کو گلے سے لگا رہے ہیں حسین۔ ایک شعر آہستہ سے پڑھتا ہوں، شعراء کرام سے خاص توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے چراغ بجھانے پر بہت شاعری ہوئی ہے۔ ایک فکر ہے، ملاحظہ فرمائے، خدا کریم ہے کتنا بتا رہے ہیں حسین، وہ دیکھو ہر کو گلے سے لگا رہے ہیں حسین، جہاں میں علم بھائی جہاں میں ہوگی اب انصار کی وفا روشن، جہاں میں ہوگی اب انصار کی وفا روشن، چراغ خیمہ یہ کہہ کر بجھا رہے ہیں، جہاں میں ہوگی اب انصار کی وفا روشن، جہاں میں ہوگی اب انصار کی وفا روشن، چراغ خیمہ یہ کہہ کر بجھا رہے ہیں حسین، چراغ خیمہ یہ کہہ کر بجھا رہے ہیں حسین، در حسین پا سب بن بلائے جاتے ہیں، در حسین پا سب بن بلائے جاتے ہیں، وہ بس حبیب ہے جس کو بلا رہے ہیں، در حسین پا سب بن بلائے جاتے ہیں، وہ بس حبیب ہے۔ کفن والا در حسین پا سب بن بلائے جاتے ہیں، وہ بس حبیب ہے جس کو بلا رہے ہیں حسین، وہ بس حبیب ہے جس کو بلا رہے ہیں حسین، وہ بس حبیب ہے جس کو بلا رہے ہیں حسین، وہ بس حبیب ہے جہاں میں ہوگی اب انصار کی وفا روشن، چراغ خیمہ یہ کہہ کر بجھا رہے ہیں حسین، در حسین پر سب بن بلائے جاتے ہیں، وہ بس حبیب ہے جس کو بلا رہے ہیں حسین، وہ بس حبیب ہے جس کو بلا رہے ہیں حسین۔ یہاں علماء کرام اور مراجع اعظام کے متوالے بیٹھے ہیں، لہذا بدل بھی سکتا ہوں، در حسین پا
سب بن بلائے جاتے ہیں، وہ بس فقیر ہے جس کو بلا رہے ہیں، وہ بس فقیر ہے جس کو بلا رہے ہیں حسین، وہ بس فقیر ہے جس کو بلا رہے ہیں حسین۔ جشن ولایت ہے، جشن غدیر ہے، یہ شعر بھی مولانا فرمائیں۔ وہ بس حبیب ہے جس کو بلا رہے ہیں حسین، کلیجہ بیٹے کا بھائی کے بازو اپنا گلا، کلیجہ بیٹے کا بھائی کے بازو اپنا گلا، یہ ہے غدیر کی قیمت چکا رہے ہیں حسین۔ سبحان اللہ، کلیجہ بیٹے کا بھائی کے بازو مولانا زندہ باد، زندہ باد، غدیر کی واہ واہ، یہ ہے غدیر کی قیمت چکا، مولانا کہنے اپنے انتخاب پہ بیٹھا ہے، واہ واہ واہ۔ یہ ہے غدیر کی قیمت چکا رہے ہیں، کلیجہ بیٹے کا بھائی کے بازو اپنا گلا، یہ ہے غدیر کی قیمت چکا رہے ہیں حسین۔ درے حسین پر سب بن بلائے جاتے ہیں، وہ بس حبیب ہے جس کو بلا رہے ہیں حسین۔ جہاں میں ہوگی اب انصار کی وفا روشن، چراغ خیمہ یہ کہہ کر بجھا رہے ہیں حسین، کلیجہ بیٹے کا بھائی کے بازو اپنا گلا، یہ ہے غدیر کی قیمت چکا رہے ہیں حسین، یہ ہے غدیر کی قیمت چکا رہے ہیں حسین۔ مولانا فرمائی اس کلام کا میں اصل شعر پڑھنے جا رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا، اور مسجد سے ملا ہوا اگر خانہ لہذا حق ہے پڑھا جائے۔ وہ بس حبیب ہے جس کو بلا رہے ہیں حسین، کلیجہ بیٹے کا بھائی کے بازو اپنا گلا، یہ ہے غدیر کی قیمت چکا رہے ہیں حسین۔ جہاں جہاں نماز فرادہ بھی پڑھنا مشکل ہے، وہاں نماز جماعت پڑھا رہے ہیں حسین۔ جہاں نماز فرادہ بھی جہاں نماز فرادہ بھی پڑھنا مولانا اگر وہاں سلسلے پڑھے شعر کو بہت داد ملے گی، واقعی کیا کہنا، واہ 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 واہ، جہاں نماز فرادہ بھی پڑھنا مشکل ہے، واہ 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 واہ، حد کر دی بھائی، واہ واہ واہ، جہاں نماز فرادہ بھی پڑھنا مشکل ہے، کیا کہنا، وہاں نماز جماعت پڑھا رہے ہیں، کیا کہنا، وہاں نماز جماعت پڑھا رہے ہیں حسین، وہاں نماز جماعت پڑھا رہے ہیں حسین، کیا کہنا، وہاں نماز جماعت پڑھا رہے ہیں حسین۔ واہ واہ واہ، جس وقت قم میں یہ مصرع ہوا تھا کہ برائے نصرت اسلام آ رہے ہیں حسین، یہ قم کا مصرع تھا عادل بھائی، برائے نصرت اسلام آ رہے ہیں حسین۔ اسی دوران پڑوسی ملک میں کسی جامع مسجد میں بم بلاسٹ ہوا تھا اور بہت سارے افراد شہید ہو گئے تھے، مولا کے چاہنے والے، غدیر کے متوالے، غدیر کی شمع کے پروانے شہید ہو گئے تھے۔ تو میں نے خطابند کہا تھا، اور یہاں مسجد بھی ہے اور مسجد میں شہادت ہوئی تھی، لہذا میں چاہتا ہوں وہ خطابند بھی یہاں پڑھی دوں، لہذا وہاں نماز جماعت پڑھا رہے ہیں حسین، کلیجہ بیٹے کا یہ ولایت کی قیمت امام حسین نے چکائی ہے اور کوئی چکا نہیں سکتا تھا۔ کلیجہ بیٹے کا بھائی کے بازو اپنا گلا، یہ ہے غدیر کی قیمت چکا رہے ہیں حسین۔ جہاں نماز فرادہ بھی پڑھنا مشکل ہے، وہاں نماز جماعت پڑھا رہے ہیں حسین، وہاں نماز جماعت پڑھا رہے ہیں حسین۔ جو تم نے رکھی تھی سجدے میں سر کٹانے کی، آج تک جو مولا کی محبت میں شہید میں ان کی نثر کر رہا ہوں، جو تم نے رکھی تھی
سجدے میں سر کٹانے کی ہم آج تک وہی سنت نبھا رہے ہیں، ہم آج تک وہی سنت نبھا رہے ہیں حسین۔ یہ مسجدوں میں ہمارا جو قتل ہوتا ہے یہی دلیل ہے دنیا پر چھا رہے ہیں، یہی دلیل ہے دنیا پر چھا رہے ہیں، یہی دلیل ہے دنیا پر چھا رہے ہیں۔ جہاں نماز فرادہ بھی پڑھنا مشکل ہے وہاں نماز جماعت پڑھا رہے ہیں۔ کچھ فرمائش ہوئی ہے لہذا فرمائش کے مطابق پیش کر دیتا ہوں، ورنہ میں موضوع سے ہٹ کے پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، میں سے کہ وہ میرا سلوات پڑھیے محمد والا محمد میری میں آرزوئے موت لیے کربلا گیا، ممتاز بھائی میں آرزوئے موت لیے کربلا گیا، بولے حسین مجھ سے حیات مزید لے، میں آرزوئے موت لیے کربلا گیا، بولے حسین مجھ سے حیات مزید لے، ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا، اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے، ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا، اپنا کفن جو موت سے پہلے، اپنا کفن جو موت سے پہلے، ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا، اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے، اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے۔ ماہ ہزار آئے اور جناب حاجرہ کی یادگار تازہ ہو رہی ہے، لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، لہذا 4ویں سور ملاحظہ فرما لیں کہ آنسو نہیں رکے کبھی ماتم نہیں رکا، آنسو نہیں رکے کبھی ماتم نہیں رکا، صلوات پڑھے بر محمد آنسو نہیں رکے، تیسرا اور چوتھا مثال دیکھیے گا، آنسو نہیں رکے کبھی ماتم نہیں رکا، صدیاں ہوئی حسین تیرا غم نہیں رکا، آنسو نہیں رکے کبھی ماتم نہیں رکا، صدیاں ہوئی حسین تیرا غم نہیں رکا، کیسے رکے گا زمزم اولاد فاطمہ جب ہاجرہ کے لال کا زمزم نہیں رکا، کیسے رکے گا زمزم اولاد، کیسے رکے گا زمزم اولاد جب ہاجرہ کے لال کا زمزم نہیں رکا، کیسے رکے گا زمزم اولاد فاطمہ جب ہاجرہ کے لال کا زمزم نہیں رکا۔ موانا میں مصرع ہوا تھا فیضان صاحب کے امتثال امر میں، جو شعر یاد آ رہے ہیں ملاحظہ فرما لیں، مطمئن ہے قلب ہم کو بخشوائیں گے حسین، مسالمہ کا یہ مصرع تھا، ملاحظہ فرمائے کہ نوکے نیزہ کو ابھی منبر بنائیں گے حسین۔ موانا کے بعد کہیں پڑھا نہیں ہے، یہ پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، فیضان صاحب کی محبت ہے۔ نوکے نیزہ کو ابھی منبر بنائیں گے حسین، اور اسی منبر سے پھر قرآن سنائیں گے حسین، اور اسی منبر سے پھر قرآن سنائیں گے حسین، یہاں سے جڑ جائیے، اور اسی منبر سے پھر قرآن سنائیں گے حسین۔
جائے گی 72 سورجوں کی روشنی، پھیل جائے گی 72 سورجوں کی روشنی، اپنے خیمے کا دیا جس دم بجھائیں گے حسین، اپنے خیمے کا دیا جس دم بجھائیں گے حسین، اپنے خیمے کا دیا جس دم بجھائیں گے حسین، رن میں اپنے خیمے کا دیا جس دم بجھائیں گے حسین، رن میں فوج شام کی آنکھوں سے روئے گا یزید، رن میں فوج شام کی آنکھوں سے روئے گا یزید، اور علی اصغر کے لب سے مسکرائیں گے حسین، رن میں فوج شام کی آنکھوں سے روئے گا یزید، اور علی اصغر کے لب سے مسکرائیں گے حسین۔ یہ بتانے کے لیے ہم مظہر غفار ہیں، دیکھنا حر کو کلیجے سے لگائیں گے حسین، یہ بتانے کے لیے ہم مظہر غفار ہیں، دیکھنا حر کو کلیجے سے لگائیں گے حسین، مرتبہ کیا ہے فقیہوں کا پتہ چل جائے گا، مرتبہ کیا ہے فقیہوں کا پتہ چل جائے گا، جب حبیب ابن مظاہر کو بلائیں گے حسین، جب حبیب ابن مظاہر کو بلائیں گے حسین، شام کی ظلمت میں کھو جائے گا حاکم شام کا، اور شہادت کے افق پر جگمگائیں گے حسین، اور شہادت کے افق پر جگمگائیں گے حسین، اور شہادت کے افق پر جگمگائیں گے حسین۔ آخری شعر جو یاد آ رہا ہے وہ ملاحظہ فرما لیں، اور شہادت کے افق پر جگمگائیں گے حسین، کربلا کے، اور شہادت کے افق پر جگمگائیں گے حسین، اور شہادت کے رن میں فوج شام کی آنکھوں سے روئے گا یزید، اور علی اصغر کے لب سے مسکرائیں گے حسین، کربلا کے واسطے کعبے کو روکا جائے گا، کربلا کے واسطے کعبے کو روکا جائے گا، آ کے جب پشت نبی پر بیٹھ جائیں گے حسین، آ کے جب پشت نبی پر بیٹھ